अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जहां रंग। आपके मेज़बान बहजत हाजिर खिदमत है। मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ के अलावा आप हमारा ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं। जैसा कि हम आपको हमेशा बताते आए हैं कि इन प्रोग्रामों को हम बाकायदा अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं जो urduvoa.com है, जिसके ज़रिए आप इन प्रोग्रामों को बराह रास्त बाद में सुनते भी हैं और देखते भी हैं। और आज के प्रोग्राम में भी हस्ब मामूल हम बहुत सारे मौज़ूआत लेकर आए हैं ताकि आपसे इन तमाम मौज़ूआत के बारे में अपने तज्ज़ियाकारों की राय ली जा सके और आप तक लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन और मालूमात हैं वो पहुँचाए जा सकें। जिन मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं आइए एक नज़र उन पर डालते हैं। अमरीका में सदारती इंतखाब 2016 के लिए रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान नामजदगी के हसूल के लिए मुकाबला हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी दिनों से हम इस बारे में तफसीली प्रोग्राम अपने सुनने वालों के लिए पेश करते आ रहे हैं। आज भी प्राइमरीज कुछ होने वाली हैं 5 रियासतों में, उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा रूस की मरकजी अफवाज का शाम से इनखला हो रहा है। क्या सूरत बन रही है, किस तरह से शाम के मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, क्या सूरत हाल दरपेश होगी, क्या इम्कानात सामने आएंगे, इस बारे में हमारे तज्ज़ियाकार क्या कहते हैं, उनकी राय आप तक पहुँचाएंगे। उसके बाद तुर्की में हालिया हमले के बाद अंकारा में 1 महीने के दौरान ये दूसरा बड़ा हमला है जिसमें दर्जनों हलाकतें हुई हैं। इसमें के बाद जो छानबीन के सिलसिले में आगे पेशरफ्त हुई है या आगे के वाक़यात जो तुर्की के हवाले से पेश आ सकते हैं, जबकि उनका कुर्दों के साथ बरसरे पेकार भी है तुर्की, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर तुर्की के आगे की सूरत क्या है। उसके अलावा अमरीका में एक रिहायशी है जो कि वर्जीनिया स्टेट में जिसका दाश के साथ राब्तों का वाक़या सामने आया है और इस बारे में मालूमात ताज़ा तरीन क्या हैं, क्यों नौजवान लोग राग़िब हो जाते हैं दाश की तरफ। हम अक्सर बात करते आए हैं लेकिन एक बार फिर अपने माहिरीन से जानेंगे कि ऐसा किस तरह से। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में दाश की मौजूदगी के बारे में कुछ बात करेंगे अफ़गान सदर अशरफ गनी के ताज़ा तरीन बयान की रोशनी में। इसके अलावा आज हम एक खुसूसी इंटरव्यू आपको सुनवा रहे हैं। अमरीका में भारत के सफ़ीर हैं अरुण के सिंह, उनके साथ वॉइस ऑफ अमेरिका का एक खुसूसी इंटरव्यू हुआ है। इसी इंटरव्यू से कुछ इक़्तिबासात जो अहम मौज़ूआत पर उन्होंने बात की है उसमें हम आप तक पेश करेंगे और उसके बाद अपने तज्ज़ियाकार माहिर की राय भी आप तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट की सरबराह हैं सैयदा गुलाम फातिमा, उनको एक बड़ा एजाज़ की बात है, अरोरा एजाज़ है, उसके लिए नामज़द किया गया है। 4 लोगों में उनका नाम शामिल है, तो इस बारे में कुछ गौर करेंगे। और तातीलात जो अक़लियतों के लिए हैं उनके बारे में गौर हो रहा है। पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश की गई है, तो क्या सूरत हाल है अक़लियतों के लिए, किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है, ये सारे मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। कोशिश करेंगे कि जितनी मालूमात आप तक पहुँचा सकें ज़रूर पहुँचाएँ। तो आइए हस्ब मामूल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त जैसा कि हमने आपको बताया कि अमरीका की 5 रियासतों में राय दहिंदगान आज सदारती उम्मीदवार की नामजदगी के लिए प्राइमरी इंतखाब में वोट डाल रहे हैं और जिसमें डेमोक्रेट उम्मीदवार साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन को काफ़ी बढ़तरी हासिल है और इसकी तरफ से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी आगे दिखाई देते हैं और उनको की कोशिश यही है कि इन 5 रियासतों में भी वो अपनी बढ़तरी को बरकरार रखें। फ्लोरिडा और ओहायो बहुत अहम प्राइमरीज हैं और इसके अलावा शिमाली कैरोलिना, मिज़ोरी और इलिनॉय में भी आज ये मुकाबले हो रहे हैं। तो इस वक्त हैं हमारे साथ सेंटर फॉर ग्लोबल जस्टिस के डायरेक्टर हैं डॉक्टर तैयब महमूद। उनसे हम अमेरिका में 2016 की सदारती मुहिम के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, एक तो पहले मैं बहुत माजरत, अभी मालूम हुआ कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको जहमत दे रहे हैं। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया और हम अपने सुनने वालों को बताएं डॉक्टर साहब सियाटल में हैं जो हमसे 3 घंटे पीछे है और अभी वहाँ पर बहुत सुबह है। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त सदारती मुहिम के तहत जो भी कैंपेन और मुख्तलिफ उम्मीदवारों की तरफ से डिबेट्स हो रही हैं, मुख्तलिफ जलसे जुलूसों का एहतमाम किया जा रहा है, 2016 में कुछ अलग सा रुझान देखने में आया सदारती मुहिम की नामजदगी के इस दौर के अंदर भी। आप ये फरमाइएगा कि अमेरिका में सियासत और सदारत के लिए जो ये सारी मुहिम चलाई जा रही है वो किस हद तक आप उसको मनफी या मुस्बत करार देंगे, किस तरह से आप देखते हैं आज का तज्ज़ियाकार उसको ज़्यादा मनफी ज़्यादा मुस्बत के तौर पर देखता है?
منفی یا مثبت کہنا تو مشکل ہوگا، لیکن یہ ایسا ضرور ہے کہ کسی کی توقع نہیں تھی کہ یہ پرائمری سیزن جو ہے یہ شکل اختیار کرے گا جو اس نے اب اختیار کی ہے۔ دونوں پارٹیوں میں ہی ایسی صورت ہے۔ ریپبلکن کی طرف سے بھی خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت سب سے آگے ہونا یہ کافی پریشان کن بات بن گئی ہے ریپبلکن پارٹی کے لیے، کیونکہ ان کی بیک گراؤنڈ اور انہوں نے جس قسم کے بیانات دیے ہیں پچھلے 6 مہینے میں، اس سے یہ خدشہ ہے ریپبلکن پارٹی کو کہ اگر وہ آگے امیدوار بن گئے تو پھر جنرل الیکشن میں نومبر میں ان کا جیتنا نہ صرف بہت مشکل ہو جائے گا بلکہ ان کی وجہ سے اس کا اثر سینٹ کی ریسوں پہ بھی پڑے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے بھی 6 مہینے پہلے شاید سب کا خیال تھا کہ ہلری کلنٹن بڑے آرام سے اور کسی مشکل کے بغیر یہ نامینیشن لے لیں گی، لیکن جس قسم کا مقابلہ انہیں سینیٹر برنی سینڈر سے کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پہ جو مڈ ویسٹ کی اسٹیٹس ہیں، ابھی پچھلے ہی ہفتے خاص طور پہ مشیگن میں انہوں نے پرائمری جیتی، تو یہ وہ اسٹیٹس ہیں جن کا ایک تو ویسے ڈیموکریٹک پارٹی کا بہت اثر ہے ان اسٹیٹس پہ اور پھر ان کی کافی تعداد ہے۔ تو اب قصہ مختصر یہ کہ جو کہنے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد الیکٹریٹ کی امریکہ میں اس وقت کافی ناخوش ہے حالات سے اور خاص طور پہ اقتصادی حالات سے، تو اس کا اثر پڑ رہا ہے دونوں پارٹیز پہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کینڈیڈیٹ سامنے لائے گئے تھے وہ اس آسانی سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی بات کی اور خاص طور پر ان پہ جو تنقید کی جا رہی ہے مختلف حلقوں کی طرف سے، اس میں اقلیتوں کی طرف سے خاص طور پر بات کی جا رہی ہے کیونکہ ان کا جو انداز بیان ہے وہ ان کے لیے کافی سخت کہا جا سکتا ہے۔ 2014 کے انتخابات جب ہوئے تو اس وقت ریپبلکن پارٹی کے جو امیدوار صدر بش تھے انہوں نے لاطینو ووٹ جو حاصل کیے ان کی کوئی پرسنٹیج 40% تھی، اس کے بعد 2012 میں مٹ رومنی کے لیے یہ صرف 27% رہ گئی، اور بڑی اقلیت یہ کافی بڑی اقلیت ہے امریکہ کے اندر۔ کیا آپ اس کا رجحان دیکھتے ہیں 2016 کی اس انتخابی مہم کے اندر؟ بالکل، آپ نے جیسے درست کہا، ایک تو تعداد لاطینی ووٹرز کی کافی ہو گئی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ خاص طور پہ چند ریاستوں میں جو کہ بہت کرٹیکل ہیں اور بڑی ریاستیں ہیں، کیلیفورنیا ہو گئی، ٹیکسس ہو گیا، فلوریڈا ہو گیا، وہاں پہ ان کا تناسب جو ہے ووٹروں میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اندازہ ہے لوگوں کا کہ بھئی ریپبلکن پارٹی جب تک کوئی 35-40% اس الیکٹریٹ کا نہ لے اس کے لیے صدارتی الیکشن جیتنا بہت مشکل ہوگا۔ ابھی جس ڈگر پہ ٹرمپ صاحب کی کیمپین چلتی رہی ہے، یہ دیکھنا بہت مشکل ہے کہ انہیں 5-10% بھی ووٹ مل سکے لاطینی ووٹروں کا، لیکن ان کا مسئلہ لاطینی ووٹروں سے بھی آگے چلتا ہے۔ انہوں نے اس کیمپین میں سیاہ فام لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس قسم کی زبان استعمال کی ہے اور اس قسم کے بیانات دیے ہیں کہ جس سے بہت زیادہ ایلینیشن بڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی کافی پریشان ہے اور ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ان کی کینڈیڈیسی کو روکا جا سکے، لیکن اس پہ اختیار نہیں ہے پارٹی کا۔ اگر انہوں نے جیت لیے اتنے ڈیلیگیٹس کے جو 50% سے زیادہ ڈیلیگیٹ جیت لیے تو پھر ان کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج کی پرائمری میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے بہت اہم ہوگی، اور خاص طور پہ فلوریڈا میں کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ بہت بڑی اسٹیٹ ہے، دوسرا اسٹیٹ میں جو ونر ہے وہ سارے ڈیلیگیٹس لے لیتا ہے۔ تو اگر آج وہاں پہ بھاری اکثریت سے ٹرمپ صاحب جیت گئے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کافی مشکل ہو جائے گا ریپبلکن پارٹی کے لیے ان کو روکنا۔ اچھا، میں اس سلسلے میں ایک اور سوال کروں گی، لیکن اس سے پہلے چونکہ ہم اقلیتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا، جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے
رکھنے والے جو لوگ ہیں یہاں پر وہ تقریباً جن میں بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، اس میں تقریباً 40 لاکھ افراد امریکی شہری بھی ہیں جو کہ ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں۔ اس انتخابات کے دوران 2016 کی صدارتی مہم کے حوالے سے دیکھتے ہوئے جنوبی ایشیائی باشندوں کی ووٹنگ یعنی رائے دینے کا رجحان آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیسے سامنے آ رہا ہے؟ جو ابھی تک ٹریک ریکارڈ رہا ہے جنوبی ایشیا کے ووٹروں نے تقریباً 60-65% تک نے پچھلے 2-3 الیکشنز میں ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیے ہیں۔ جی تو غالب یہ ہے کہ شاید اس دفعہ بھی یہ تعداد شاید اس سے آگے چلی جائے، خاص طور پہ اگر ریپبلکن کینڈیڈیٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہوتے ہیں، اور خیر ڈونلڈ ٹرمپ نہ بھی ہوں، اگر ڈیوڈ کروز یا کوئی اور بھی ہوتا ہے تو کیونکہ انہوں نے امیگریشن کے بارے میں نسلی تعصب کے بارے میں اس قسم کی پوزیشنیں اور اس قسم کے بیان دیے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے بسنے والوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کافی کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ اس کے بعد بھی وہ ریپبلکن پارٹی کو ووٹ دے۔ تو کوئی ایگزیکٹ اس وقت نمبر تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر پیچھے کا تجربہ سامنے رکھا جائے اور اس دفعہ جس ڈگر پہ چیزیں جا رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امکان اسی بات کا ہے کہ 60 سے 65% تک کم از کم جو جنوبی ایشیا کے شہری یہاں ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے نامینی کو ووٹ دیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری میرے 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ بتائیے گا، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا تھا، بات ہم ہو رہی تھی کہ ریپبلکن پارٹی کے لیے روکنا مشکل ہو جائے گا یا ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے، آپ یہ بتائیے گا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ڈیلیگیٹس کی اکثریت کسی امیدوار کو نامزد کر دیتی ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹ ہو چاہے وہ ریپبلکن ہو، لیکن پارٹی کی پالیسی لائن اس سے بہت اختلاف رکھتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جا سکے یا کسی اور امیدوار کو سامنے لایا جا سکے؟ جی نہیں، اگر رولز کے تحت اگر ڈیلیگیٹس کی پہلے ووٹ پہ 50% سے زیادہ کوئی امیدوار لے لیتا ہے تو پھر تو گنجائش نہیں رہتی، اور یہی اسی لیے فکر ہے اس کے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پارٹی ٹوٹتی ہیں، اس کے اندر دھڑے بنتے ہیں، لوگ زیادہ ابھی جیسے دیکھا ہے لوگوں نے کہ بہت پرانے لیڈروں نے ریپبلکن پارٹی کے مٹ رومنی صاحب جن میں شامل ہیں بڑا کھلم کھلا کہا ہے کہ اگر یہ ٹرمپ صاحب امیدوار ہوئے تو ان کے لیے ان کی حمایت کرنا مشکل ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پریشانی یہی ہے کہ بھئی اگر ان کو یہ 50% سے زیادہ ڈیلیگیٹس مل گئے تو پھر کوئی چارہ نہیں رہے گا پارٹی کے لیے سوائے اس کے کہ وہ ان کے پیچھے آئیں، سوائے یہ کہ کئی دھڑے پارٹی کے اندر شاید ان کی سپورٹ اتنی نہ ہو سالڈ جتنی عام حالات میں ہوتی ہے۔ اور اب میرا آپ سے آخری سوال میں وضاحت آپ کو دی، ڈیموکریٹ پارٹی کی بڑی سرکردہ اور مضبوط صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن، جیسا کہ آپ نے کہا اگرچہ سینیٹر برنی سینڈرز کی طرف سے ان کو کافی مقابلہ ہے اور وہ ابھی تک ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے میں ڈٹے بھی ہوئے ہیں، اگر انتخاب میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ ایک تاریخی کامیابی اس طرح سے ہے کہ وہ امریکہ کی پہلی خاتون صدر ہوں گی۔ اب یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے، رائے دہندگان کے غالب رجحان کو دیکھتے ہوئے، ہلری کلنٹن کا خاتون ہونا ان کے حق میں جاتا ہے یا ان کی مخالفت میں؟ دونوں یہ تلوار دونوں طرف کاٹے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنرلی شاید یہ ان کے حق میں چیز جائے۔ اس وقت جو ان کے لیے زیادہ پریشانی کی چیز بن رہی ہے کہ امکان تو یہی ہے اس وقت کہ وہ ہو جائیں گی امیدوار، کیونکہ ان کی لیڈ جو ہے ڈیلیگیٹس کے اندر کافی زیادہ تقریباً ہے، دگنی ہے۔ لیکن جی ہاں، لیکن یہ ہے کہ جو اس برنی سینڈر صاحب نے سامنے چیزیں لائی ہیں اور جو اس وقت موڈ ہے الیکٹریٹ کا، خاص طور پہ اقتصادی معاملات پہ، تجارت کے سوال پہ، بینکاری سسٹم کے سوال پہ، تو وہ اس میں کئی جو کمزوریاں ہیں ہلری کلنٹن کے پروگرام کی اور جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے سینٹ میں اور اس سے پہلے، تو وہ ان کو جو
ڈیموکریٹک پارٹی کا بڑا بیس ہوتا ہے یعنی کہ ورکنگ کلاس، اس میں کافی میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات بھی پیدا ہوں گی. اس لیے اس وقت تو ان کے لیے سب سے شاید خوش آئند بات یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کا مسئلہ پڑا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی اوپن کنونشن ہو گیا ریپبلکنس کا اور انہوں نے کوئی ماڈریٹ قسم کا کینڈیڈیٹ سامنے لے آئے، مثال کے طور پہ اوہایو کے جو گورنر ہیں کیسک صاحب، تو اس قسم کا کوئی کینڈیڈیٹ اگر سامنے آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہلری کلنٹن کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اگرچہ ان کا پہلا خاتون صدر کا امکان ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کچھ مدد کرے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب محمود ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا، آپ کے کامنٹس کے لیے ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی، اور خاص طور پر آج خصوصی میرا شکریہ قبول کیجیے کہ آپ نے اپنی خرابی طبیعت کے باوجود ہم سے بات کی. آپ کا بے حد شکریہ. تو اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت لندن سے منظر وسیم ہے، اور ابھی ہمیں دبئی سے ہمارا ساتھ دیں گی شاہمین جہاں بھی. تو یہ ہم آج پروگرام میں ان کو پہلی بار خوش آمدید کہیں گے. ایک بڑا نام ہے تجزیہ کاروں میں، اور آپ کے ساتھ ان کی بات بھی کرواتے ہیں، ان کی رائے بھی آپ سن سکیں گے. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کچھ مشرق وسطیٰ اور انٹرنیشنل بین الاقوامی امور کے بارے میں. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنی فوج کے مرکزی حصے کو شام سے واپسی کا حکم دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ روس نے وہاں اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں. آئیے اس وقت بات کرتے ہیں منظر وسیم صاحب سے اور شاہمین صاحبہ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، بہت بہت شکریہ شاہمین. مجھے کچھ تشویش ہو رہی تھی کہ آپ سے میری بات کل تو بہت تفصیل سے ہو گئی تھی اور آج آپ ایک میٹنگ میں مصروف ہو گئیں. تو لیکن بہت بہت آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. جیسا کہ ہم نے اپنے سننے والوں کو بتایا، ایک بڑا نام ہے، شاہمین جہاں ان کا نام ہے، اور ابھی آپ سنیں گے ان کا تجزیہ تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور ہمارے پروگرام میں آج پہلی دفعہ یہ شامل ہو رہی ہیں. ہم ان کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. اور منظر، آپ کا بے حد شکریہ. آپ اپنے وقت میں سے ہمارے لیے، ہمارے پروگراموں کے لیے اکثر وقت نکالتے ہیں. میں شروع یہیں سے کیا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں کہ انہوں نے شام میں اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں. اس بیان سے کیا مراد ہے؟ میرے دو سوال ہیں. کیا داعش کا خاتمہ جو ایک پیش نظر مقاصد تھا، کیا وہ پورا ہو گیا، یا پھر بشار الاسد کے لیے وقت کا حصول حاصل کر لیا گیا اور ان کے مخالف جو گروپ تھے ان کے خلاف تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے ان کو کمزور پوزیشن میں کر دیا گیا؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟ یہ سوال مجھ سے ہی ہے؟ جی آپ سے. جی، سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پوٹن نے جو پہلے اناؤنس کیا تھا کہ 1.5 لاکھ کے قریب آرمی جو ہے وہ لائیں گے سیریا میں، جبکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 6,000 کے قریب ان کی فورسز تھی آن گراؤنڈ. بیسیکلی ان کا ایئر فورس جو تھی موونگ کی تھی، تو ان کا جو تھا پورا ہی، اگر ہم دیکھتے ہیں ایگزیکٹلی 6 منتھ تقریباً ہونے کو آئے ہیں، تو انہوں نے پل آؤٹ کر لیے وہاں سے. جی. تو نظر آتا یہ ہے کہ ان کا پاس ایک فکس پلان تھا جس کے حساب سے انہوں نے 2 کام کرنے تھے. ایک تو یہ کرنا تھا جو کہ اپوزیشن ہے ان کو ایک یہ بتایا جائے کہ اسد کے پیچھے پاور ہے اور ان کو سپورٹ کیا جائے گا، اور ان کے لیے کرنے وقت حاصل کر لیا انہوں نے، اور یہ انہوں نے حاصل کر لیا. دوسرا ان کے پاس یہ تھا کہ جو ٹائٹ ٹرن کرنی تھی، کہ اس وقت جو تھی اسد کی جو آرمی تھی وہ ڈس ہارٹڈ سی ہوئی ہوئی تھی اور وہ وڈرا کیے جا رہے تھے ہر جگہ سے لڑائی کیے بغیر ہی. تو وہ بھی ایک ٹائٹ ٹرن ہو گئی کیونکہ ان کو سپورٹ ملی ہے. تو وہی آرمی، سیم آرمی جو کہ پہلے مار کر رہی تھی، اور اب انہوں نے کافی حد تک پش کر دیا پیچھے باقی جتنے بھی تھے اوپوننٹس. اور لیکن ایک چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو پوٹن کو بہت کلیئرلی یہ پتا ہے کہ سسٹینیبل نہیں تھا اگر وہ زیادہ دیر اپنی آرمی یہاں رکھیں اور زیادہ بڑی آرمی یہاں پر رکھے کنٹینجنٹ اپنا، تو وہ خود ایک ٹارگٹ بن جائیں گے اور وہ ڈیفینس کے اوپر پڑ جائیں گے. اپنی آرمی کو بچانا زیادہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، بجائے کہ اسد کو بچائیں. تو وہ بہت کلیئر مائنڈیڈ تھے میرے خیال میں، کیونکہ روس نے جو افغانستان سے بھی سبق حاصل کیا تھا اس کے بنا پر ان کو معلوم تھا کہ زیادہ دیر نہیں رک پائیں گے ادھر. تو انہوں نے جلدی سے ایکشن کیا، جو کچھ کرنا تھا ٹائٹ ٹرن کی ڈسکشنز کے اوپر لے آئے ساری دنیا کو، اور اپنے یہ بھی پروو کر دیا کہ ہم یہاں پر رہیں گے اور ہم جائیں گے نہیں. اپنا بیس انہوں نے کنسولیڈیٹ کر لیا. اور سب سے بڑی چیز، ایک چیز بتانی تھی، سب سے بڑی چیز انہوں نے یہ کی کہ ان کے پاس ایک میزائلیں S-400 جن کی بہت زیادہ رینج ہے. وہ ڈیفینس شیلڈ کا جو جس طرح کی بات کی جاتی تھی امریکہ کی طرف سے، ویسی چیز روس نے لا کے ادھر امپلیمنٹ کر دی ہے اور کوئی اس کے اوپر بول نہیں سکا. اور وہ اس نے کہا کہ وہ میزائل جو وہیں پر رہیں گے. اچھا،
تو ظاہر ہے کہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شامن، آپ بھی ساری صورتحال کو دیکھتی ہیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے امور پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے. آپ نے اس معاملے میں بہت سارے مضبوط جماعتوں اور کمیشنز کے ساتھ کام کر رکھا ہے. مجھے یہ بتائے گا، ابھی جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ بشار الاسد کو وقت دینا، بشار الاسد کی حیثیت کو مضبوط کرنا، کیونکہ اپوزیشن کے جو دھڑے تھے ان کے خلاف بھی کافی زیادہ کارروائی کی گئی. تو اب اس وقت جبکہ شام کے بارے میں مذاکرات ہو رہے ہیں جنیوا میں، جہاں براہ راست بات تو نہیں ہو رہی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اتنی کمزور پوزیشن میں وہاں پر کسی طرح کی بھی کوئی بہتر بات چیت کرنے کے پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں بہجت، تین امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ میں بشار کے اوپر بعد میں بات کروں گی. میں جہاں تک میں جو پوٹن ہے اس کا جو رول ہے، میں نے ہمیشہ اس کو اس طرح ٹرم کیا ہے کہ ہی از اے پرووربیل صدام پلئنگ ہز رول آن دا ورلڈ اسٹیج. ٹھیک ہے نا؟ جی. تو پوٹن جو ہے اسے یہ پتا ہے کہ اس کی آرمی کس حد تک جا سکتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ he has been pitched, if you will, as by the global elite to play his cards on the world stage. اور اب حالات اس طرح ہو گئے ہیں کہ اس کے لیے اس کی اپنی آرمی کو سسٹین کرنا سیریا میں مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا. تو اس کا withdrawal جو ہے میرے خیال سے ایک بہتر ہے کہ وہ ابھی ودرا کر لے گریسفلی، بجائے اس کے کہ بعد میں اس کو اس چیز کی امبیرسمنٹ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پتہ نہیں آپ کو یہ معلوم ہے کہ نہیں، 3 فروری 2016 جو پچھلے مہینے ہینری کسنجر صاحب جو ہیں وہ پوٹن کو ملنے گئے تھے کرملن میں، اور یہ بڑی ہسٹوریکل میٹنگ تھی. اور اس میٹنگ کا جو مین تھرسٹ تھا وہ آئل اور اکانومی اور جو یہ جیو پولیٹیکل موومنٹس ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے میٹنگ ہوئی تھی. اس کے فوراً بعد جو ہے یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی تھیں کہ کس طرح جو ہے پوٹن ودرا کرے گا، اور بشار الاسد کو بھی ایک لیٹس سے گریسفل ایگزٹ دی جائے گی اس میں سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ it's almost like the stage for all this has been set in the last couple of months. اور I think جو ویسٹرن ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے بڑا پریس کیا ہے بشار کو بھی اور پوٹن کو بھی، کیونکہ 2-3 لاکھ لوگ جو ہیں اس وار میں مر چکے ہیں ابھی تک. جی، 2.5 لاکھ کا کل انہوں نے دیا. اسٹیفن ڈی مسٹورا نے جو اعداد و شمار بتائے ہیں اس میں یہ ہے کہ 2.5 لاکھ لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ 65 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ملک کے اندر بے گھر ہوئے ہیں، اور جبکہ کوئی 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہمسایہ ملکوں میں پناہ گزینوں کے طور پر چلے گئے ہیں. تو یہ سارا وہاں کا ہے. تو آپ نے یہ بات کی، تو آئیے کچھ داعش کے بارے میں اور اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، خاص طور پر عراق کے شہر موصل میں ان کی موجودگی کے بارے میں. منظر، آپ یہ بتائیے گا، آپ کے خیال میں موصل کو داعش سے واپس لینے کے لیے کب تک فیصلہ کن کارروائی کا آپ کی توقع کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ عراق کے کافی حصوں سے داعش یا اسلامک اسٹیٹ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں اب یہ جو موصل کے لیے ہے، تیاریاں تو کافی دنوں سے ہو رہی ہیں، کس طرح کے امکانات دیکھتے ہیں اس بارے میں آپ؟ جی، موصل کو ہمیں ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے چھوٹے شہروں سے، کیونکہ چھوٹے شہروں کے کیس میں ان کے پاس چھپنے کی اور لڑنے کی جگہ کم ہوتی ہے. موصل از اے بگ سٹی، تو یہاں پر اگر جو بھی باہر سے فورس آئے گی اس کے لیے یہ اسٹالن گراڈ والی سچویشن بن سکتی ہے. اور اس وقت کوئی آن گراؤنڈ ایسی کوئی بڑی آرمی نہیں ہے جو کہ اتنی دلیر ہو کہ جو کہ اندر جا سکے، بیکاز کافی یہ کلنگ فیلڈ بن سکتی ہے پورا کا پورا موصل شہر بھی. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ الیپو کے اندر بشار الاسد کی آرمی نے پورا زور لگا لیا لیکن وہ انٹر نہیں ہو پائے تھے، ایسی ہی سچویشن موصل کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اور اگر انٹر کر کے اس کو کیپچر کرنا ہے تو موسٹ پرابلی آدھے سے زیادہ سٹی جو ہے وہ تباہ کرنا پڑے گا.
اچھا شامین، آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ داعش کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تجربہ بھی ہے، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، اور ان کو جنگی جی حربوں کا جو تازہ ترین جنگی حربے یا ٹیکٹکس ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو علم ہے. تو ایسے منظم جو گروپ ہیں ان کے لیے امریکہ کی قیادت میں جو دنیا بھر نے کے مختلف ملکوں کا ایک اتحاد بنا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ کسی حد تک مؤثر ثابت ہو رہا ہے؟ کیونکہ کافی جگہوں پر تو ظاہر ہے کہ اس کا زور ٹوٹتا دیکھا گیا ہے، لیکن یہ گروپ ایسا ہے کہ جو ایک جگہ سے جا کر دوسری جگہ پر کار فرما ہو جاتا ہے. جیسے اب لیبیا میں بھی اس کی کافی کارروائیاں دیکھی جا رہی ہیں، اور لیبیا سے پھر ٹیونس میں داخل ہو کر بھی یہ لوگ اپنی کارروائیاں کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے خلاف جو حکمت عملی ہے وہ کافی حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہے اور اس کو کنٹین کرنا واقعتاً ممکن ہوگا؟ اس کو میں سمجھتی ہوں کہ داعش کنٹین ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے بہجت، وہ یہ ہے کہ جب امریکن الیکشن جب ہو جائیں گے اور پوسٹ امریکن الیکشن بہت سارے ڈیسیجنز سامنے آئیں گے اور امپلیمنٹ بھی ہوں گے. اس وقت جو مین ہولڈ ہے داعش کا یہ موصل کے علاقے میں ہے، اور میرے خیال میں اور شام میں، عراق اور شام کے علاقوں میں. جی عراق اور شام ہے. لیکن آپ دیکھیں ان کی سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے، اور ان کے پاس جو لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے یا ان کی جو اسٹریٹجی ہے، یہ بذات خود جو ہے وہ اتنے نہ ذہین ہیں نہ اتنے قابل ہیں کہ اس کو آگے چلا سکیں. میرے خیال میں کہ اس پورے کھیل میں یہاں پہ اس وقت ایک ہی نان مسلم پلیئر ہے، اسرائیل، جن کا بڑا انفلوئنس ہے اس چیز کے اوپر، اور جس طرح وہ اس کو مطلب اس کی سپورٹ ہے. تو لیکن وہ سپورٹ جو ہے وہ آئی تھنک وڈرا ہوگی. یہ پوسٹ امریکن الیکشن تک آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا بڑا ہولڈ ہے، اور شاید تھوڑی سی آگے آپ کو اور خون ریزی بھی نظر آئے گی، لیکن یہ کنٹین ہو جائے گا. جی ہاں، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس کو روکنا، داعش کو روکنا ممکن ہو سکے گا. منظر ہمارے پاس کنٹین ہو جائیں گے، کنٹین ہو جائیں گے. منظر ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ کوئی 4-5 منٹ اور ہے. میرا خیال ہے ایک دو سوال اور جلدی کر لیں. انقرہ میں ایک ماہ میں دوسرا شدید حملہ ہوا جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امریکہ نے اس دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے اور ساتھ ہی میں یہ کہا ہے کہ وہ اپنے دیرینہ حلیف ترکی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس سارے معاملے میں. آپ کے خیال میں ترکی جو پی کے جنگجوؤں کے خلاف بھرپور کارروائی کرتا ہے، کیا ان دہشت گردوں کا سبب اور محرک اسی کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ان حملوں کو کرنے والوں کا ربط جو چھان بین کے بعد سامنے آتا ہے وہ کردوں کے ساتھ جوڑا جاتا رہا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی کافی کلیئر سچویشن نظر آتی ہے کہ یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ترکی کے اندر جو کرد تھے ان کے ساتھ ان کا ایک کمپرومائز ہو گیا تھا، اور 2 سال سے کچھ جنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی، ٹل دا پوائنٹ کہ جب وہ ایک چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن تھا کچھ مہینے پہلے جس میں کہ سیکولر اور کردوں نے مل کے ڈیمونسٹریشن کیا تھا، اور اس ڈیمونسٹریشن کے اوپر آئی ایس کا جو بمبر تھے انہوں نے آ کے تو مارا تھا لوگوں کو، 100 کے قریب لوگ مارے گئے تھے. وہاں سے یہ ٹرن اراؤنڈ ہوا. اور لیکن ابھی جو سچویشن بنتی ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ ترکی جو ہے نہ صرف کردوں سے اپنے ملک کے اندر لڑ رہا ہے اور باہر بھی کردوں کے ساتھ ہی ان کی جنگ چل رہی ہے. اس صورت میں اور جو باہر سے کرد ہیں، جو سیریا کے کرد ہیں، ان کی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے رشیا کے قریب رہے ہیں. تو موسٹ پرابلی یہ جو ایک چیلنج تھا روس اور ترکی کا، یہ گیم پلے کی جا رہی ہے، اور ایسیمیٹرک جو سپورٹ ہے وہ ان کو دی جا رہی ہے کردوں کو، جس کے تھرو ترکی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے بھی اب ساتھ دیا، حالانکہ کافی دیر سے ان کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کوئی بہت اچھے نہیں چل رہے تھے، لیکن اب سچویشن ایسی ہے کہ ان کو کرنا ہی پڑے گا یہ، اور ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ جو ہے، جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے کہ روس کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے ان کردوں کو جو کہ ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں ترکی کو. اچھا، اب آخری سوال ہے میرا شامین آپ سے کہ آئیوری کوسٹ کے ایک ساحلی تفریحی مقام پر ایک ہوٹل پر حملے کی ذمہ داری قبول کی القاعدہ ان دا اسلامک مغرب یعنی AQIM نے، جبکہ داعش نے تیونس کے ایک ایسے ہی سیاحتی مقام پر حملہ کیا تھا اور اس میں 37 سیاح ہلاک ہو گئے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ عام طور پر مبینہ طور پر جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو اب دہشت گرد گروپ
ہیں یہ ان حکومتوں کی معیشتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ ان کو کمزور کیا جائے اور وہاں پر اپنے داخلے کو برقرار رکھا جائے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو اس طرح کے مختلف دہشت گرد گروپ ہیں جن کے ہم نام لیتے ہیں, الشباب ہوا, بوکو حرام ہوا, اسلامک اسٹیٹ کی ہم بات کر چکے ہیں, القاعدہ ان دا مغرب کی جو اب بات ہم کر رہے ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے کوئی خاص حکمت عملی چاہیے یا موجودہ حکمت عملی جو ان سے طے کر ان کو کنٹین کرنے کے لیے کی جا رہی ہے اس سے کافی حد تک ان کو روکنا ممکن ہو سکے گا؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں؟ جی آئی تھنک وہ ایک آئرونکلی اور انٹینشنلی ایک ٹائم تھا جب ان کو ایک گلوبل ایلیٹسٹ کی گروپس کی سپورٹ تھی, لیکن میرے خیال میں اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ایک نیا مڈل ایسٹ ایمرج ہو رہا ہے, اور جس طرح ورلڈ پاورز اس وقت کرنٹلی کنفیگر ہو رہی ہیں, یہ سارے گروپس جو ہیں یہ کنٹین ہوں گے, اور میرے خیال سے کہ آئندہ آپ دیکھیں گے اگلے چند مہینوں میں کہ ان کا اس طرح فریلی آپریٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ بہت سخت سرویلنس بھی ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں دوبارہ آپ سے یہ بات کہوں گی کہ پوسٹ امریکن الیکشنز جو سیناریو ایمرج ہوگا اس میں یہ سارے گروپس جو ہیں بڑی سختی سے کنٹین کیے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھیں دبئی سے شاہ امین جہاں اور لندن سے ہمارے ساتھ تھے منظر وسیم. آپ لوگوں سے میری پھر بھی بات ہوگی. آپ کے وقت, آپ کے تبصرے کا بے حد بہت بہت شکریہ, بے حد شکریہ. اور اب ہم ایک ذرا سا وقفہ لیتے ہیں. ہمیں یہاں سے واشنگٹن سے ایک بے حد ممتاز نام ہے ہمارے پروگراموں کا, ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں. اور جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کچھ بات کریں گے ہم افغانستان کے بارے میں, کچھ امریکہ میں داعش کے حوالے سے بات کریں گے, داعش کے ایک میں شمولیت جو نوجوان کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم بات آپ کو انٹرویو سنوائیں گے بھارت کے سفارتکار کا جو یہاں امریکہ میں تعینات ہیں, اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے اس کے بارے میں بھی تجزیہ کرائیں گے. تو آئیے ایک ذرا سا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہی رہے گا. آواز دوست انعامی مقابلہ, میری کہانی. جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا. ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, تو بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ایسا کرنٹ لگاتے ہیں. مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے. ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی. فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان. اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ. اور ابھی ہم پروگرام کے اب اگلے سیگمنٹ کی طرف پہنچے ہیں. عراق میں ایک امریکی شہری کو کرد فورسز نے اپنی تحویل میں لیا ہے, جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مشتبہ طور پر داعش کا جنگجو ہے. اس کی شناخت 26 سالہ محمد جمال قوی کے نام کے طور پر کی گئی ہے, جو امریکی ریاست ورجینیا کے علاقے الیگزینڈریا سے تعلق رکھتا ہے. تو اس بارے میں کل سے ہم خصوصی آپ کے لیے رپورٹیں بھی پیش کر رہے ہیں. آپ کے لیے ہم نے اس کو اطلاعات بھی آپ کے لیے پہنچائی ہیں, اور اب ان کے پیرنٹس والدین کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے پروگراموں کا ایک بڑا ممتاز نام ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہیں. تو آئیے انہی سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے کہ یہاں سے بھی نوجوان وہاں پر کس طرح سے جاتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, ابھی یہ ایک خبر ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کافی تفصیلی خبر تھی, لیکن یہ تھوڑی سی ہم نے اپنے سننے والوں کو بتائی کیونکہ تفصیلات ہم بتاتے آ رہے ہیں. آپ نوجوانوں کی داعش کی طرف راغب ہونے کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ بات کی ہے. ظاہر ہے کہ مختلف ملکوں میں اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ جو نوجوان طبقہ داعش کی طرف یا اس کے انتہا پسندی کی طرف اس کا غالب رجحان ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر اس کی وضاحت آپ کس طرح سے کریں گے؟ امریکہ سے بھی کچھ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں.
देखिए अमेरिका वो ऐसी एक एक्सेप्शनल जगह नहीं है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज भी रखते हैं, और दूसरा उसके साथ साथ वो इस हद तक इस चीज को अहमियत देते हैं कि वो अपनी जिंदगी जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो आपने अभी देखा है, जो आपने सुना है, ये अलेक्जेंड्रिया के जो शहरी हैं उनके मुताबिक वो एक फलस्तीनी बैकग्राउंड रखते हैं, और वो उस बैकग्राउंड की वजह से काफी बड़ी हद तक वो सिंपथाइज करते हैं उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और मूवमेंट्स के साथ जो कि मिडल ईस्ट में ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ रही हैं। इसी सूरत को देखते हुए वो वहाँ पर गालिबन गए हैं, और ये भी देखना जरूरी है कि उनकी अपनी फैमिली में इस किस्म की मुश्किलें हैं जिनकी वजह से वो अपनी फैमिली को छोड़कर चले गए थे, और उनके वालिदैन और उनके बहन भाइयों को ये भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ हैं। जो बेसिकली ये महसूस होता है कि वो बिल्कुल अनडायरेक्टेड किस्म के और खोए हुए इंसान थे, और वो जहाँ चाहते थे वो निकल गए, और उन्होंने अपनी फैमिली तक को उसके मुताबिक कुछ नहीं बताया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने आज एक बार फिर से ये बात कही है कि बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयों के बायस वहाँ जो दाश तंजीम है, इंतहा पसंद तंजीम दाश, वो पसपा हो रही है। नंगरहार सूबे में काफ़ी ज़्यादा उनका गलबा भी रहा, और अफगान अहदेदारों के मुताबिक दाश से वफादारी का जो ऐलान किया है जंगजू ने वो ज़्यादातर तालिबान थे। तो डॉक्टर साहब, बड़ा एक बुनियादी सा सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि वाक़तन कोई ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो दाश के जंगजू वहाँ पर मौजूद हैं, या वहाँ के जो मकामी जंगजू हैं वही दाश का नाम लेके या उससे वफादारी का इजहार करते हुए उसकी तरफ से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? जी, जो आपने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है। हुआ ये था कि जब मुल्ला उमर की डेथ के मुताबिक खबर निकली तो उसके बाद जो नई लीडरशिप आई वो कुछ मॉडरेट किस्म की लीडरशिप थी, और कुछ एक्सट्रीमिस्ट किस्म के तालिबान उससे तोड़कर अलहदा हो गए। अब उनके लिए ये मुश्किल थी कि वो किस बेसिस पर अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। ऐसे मौके पे उनको दाइश ISIS का जो सपोर्ट थी वो मिली थी, उनको कुछ पैसे भी मिले थे, और वो एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन की तरफ ज्यादा बढ़ गए थे क्योंकि इसी बेसिस पर वो अपने लिए फंडिंग इख्तियार कर सकते थे। तो अब देखना ये है कि आया ये ग्रुप कामयाब हुआ कि नहीं। जैसा कि मालूम होता है, जैसे कि अब जमीनी किस्म की जो कंडीशंस उनके मुताबिक से पता चलता है कि उनको खास सक्सेस हासिल नहीं हुई। उसकी दो वजूहात है। एक तो ये कि तालिबान का जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो काफी हद तक स्टेबल रही है, और उसके साथ साथ उसकी लीडरशिप जो है वो भी मजबूत रही है। और उसके साथ साथ ये भी हुआ है कि अमेरिकन फोर्सेस और उसके साथ साथ अफगानी फोर्सेस जो हैं उन्होंने भी बड़ा इफेक्टिवली इस को कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो अब नजर तो यही आ रहा है कि जो प्रेसिडेंट गनी ने कहा है वो दुरुस्त है कि अफगानिस्तान में इस पर्टिकुलर ग्रुप की जो हैसियत थी वो अब आगे नहीं बढ़ी, यकीनन कमजोर हो गई है। अच्छा, एक और सवाल है आजकल का काफ़ी मकबूल सवाल है जो हम अपने तज्ज़ियाकारों से बार बार ये बात करते भी हैं, पूछते भी हैं कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन का अमल शुरू करने के लिए जो कोशिशें की जा रही थीं वो फिर से पेचीदगी का शिकार हैं, एक तातुल का शिकार हो गई हैं। अभी गुलबदीन हिकमत यार की हिज़्ब इस्लामी ने कहा कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन जाहिर है कि जैसा कि इत्तलात हैं, जैसा कि तज्ज़िये बताते हैं, रिपोर्टें बताती हैं कि उनका कोई बहुत ज़्यादा गलबा नहीं है तालिबान के साथ, और वो गालिबन अपनी ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं। आप इस सिलसिले में पेशरफ्त की कोई सूरत देखते हैं? देखिए, ये इस किस्म में जो निगोसिएशंस होती हैं जिसकी बेसिस होती है कि आपकी जो ग्राउंड पोजीशन कैसी है, आपकी सपोर्ट कैसी है, तो उसमें नॉर्मली प्रोग्रेस उसी सूरत में होती है जब बैलेंस ऑफ पावर पैदा हो जाए, जब दोनों साइड जो हैं वो ये महसूस करना शुरू कर दें कि वो बाय फोर्स अपनी बर्तरी हासिल नहीं कर सकते। ऐसा अभी तक नहीं हुआ। जब तक ऐसा नहीं होगा ये उम्मीद करना कि तालिबान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाए बड़ी मुश्किल सी बात लगती है। और ये बार बार सामने आती जा रही है कि जब तक आप तालिबान के ग्रुप के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए ज्यादा पॉलिटिकल और दूसरी फोर्सेस इस्तेमाल नहीं करेंगे ये आगे नहीं बढ़ेगा। उसकी वजह ये है कि जहां तक सरकारी फौज का ताल्लुक है, सरकारी फौज बहुत स्ट्रेच हो चुकी है और थक गई है। उसके पास इस वक्त
एयर कवर भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये उम्मीद करना कि उनकी ऑर्गेनाइज फोर्सेस जो है वो तालिबान को किसी हद तक कंट्रोल कर लेंगी, ये मुश्किल लगता है। और उसके साथ साथ क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि अमेरिका वहां पर अपनी फोर्सेस को 2017 के बाद शायद ना रखे, तो फिर तालिबान के लिए ये आसान हो जाता है कि वो इंतजार करें कि जब ये फोर्सेस चली जाएगी तो फिर वो दोबारा अपने इन्वॉल्वमेंट शुरू कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये उम्मीद रखना कि वो सब्सटेंटिव किसी की डिस्कशन के लिए तैयार हो जाए, जरा कुछ खुशफहमी की बात लगती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हम आपको सुनवा रहे हैं, जैसा कि हमने अपने सुनने वालों से भी कहा था कि अमेरिका में तैनात भारत के सफ़ीर हैं इज़्ज़त माब हिज एक्सीलेंसी अरुण के सिंह। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका की कैरल कास्टेल से एक तफसीली इंटरव्यू पर बात की है और भारतीय सफ़ीर ने मुख्तलिफ मुल्कों के साथ भारत के ताल्लुकात और उसके अलावा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और अमूर पर भी बातचीत की है। इस वक्त इसी इंटरव्यू के कुछ हिस्से हम आपको सुनवा रहे हैं और बात को तज्ज़िया करेंगे। हमारे साथ, जैसा कि आपने सुना, मारूफ और मुमताज़ तज्ज़ियाकार हैं डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, जो यहाँ वाशिंगटन ही में है। तो आइए इस इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। भारत के सफ़ीर हैं अरुण के सिंह, उनसे बात कर रही हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की कैरल कास्टेल। उन्हीं के सवाल से शुरू करते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस बात की इब्तदा की। सफ़ीर साहब से बात करते हुए हमने कुछ इक़्तिबासात उससे लिए हैं। Ambassador Singh, I wanted to begin with the U.S.-India partnership. When the Obama administration says that the U.S. relationship with India will be one of the defining partnerships of the 21st century, how does India see that? Do you share that vision? Absolutely. In fact, we share very much that vision. We appreciate very much the effort that President Obama himself has made to take this relationship forward. But what is interesting is that now one can say that there is broad bipartisan support. अब आप ये जो इंटरव्यू सुन रहे हैं, इसके लिए हम आपको साथ साथ इसका तर्जुमा करते हैं। भारत और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका की कैरल कास्टेल ने यह सवाल किया था कि ओबामा इंतज़ामिया भारत और अमेरिका के ताल्लुकात को 21वीं सदी में अहम शराकतदारी करार देती है। भारत का इस बारे में क्या ख्याल है? जिसके जवाब में जनाब अरुण सिंह ने यह कहा कि बिलाशुबा भारत भी ओबामा इंतज़ामिया की इस विजन और नज़रिए की को शेयर करता है और सदर ओबामा की तरफ से इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों को सराहता भी है। उन्होंने ये भी कहा कि दिलचस्प बात तो यह है कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो अब पार्टी बुनियादों से भी बालातर हो चुके हैं और यही नुक्ता नज़र दोनों पार्टियों के मद्देनज़र भी है और क्योंकि ये उनको नजर आता है जब वो कैपिटल हिल में अपनी मुलाकातों के लिए जाते हैं। सफ़ीर सिंह ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत बेहतर ताल्लुकात का आगाज जो असल में सदर क्लिंटन के दौर से हुआ, जिसके बाद सदर बुश ने इसमें नुमायां तौर पर पेशरफ्त की जब उन्होंने भारत और अमेरिका के दरमियान सिविल न्यूक्लियर समझौते और ताउन के बारे में बात की और उसकी हिमायत की और जिससे ताल्लुकात की नौयत यकसर बदल गई। मिस्टर सिंह ने यह भी कहा कि सदर ओबामा ने गुज़श्ता बरस पहले सदर हैं अमेरिका के जिन्होंने भारत के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की है और अपने दौरे सदारत में 2 बार भारत का दौरा भी किया है। सफ़ीर सिंह ने यह भी कहा कि सदर ओबामा ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल रुकनियत के बारे में भी हिमायत की है। इसलिए ये वाज़ेह है कि भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की नौयत को हम बखूबी समझते हैं और 21वीं सदी में भारत अमेरिका ताल्लुकात में नुमाया शराकतदारी का जो एक नज़रिया है उसको शेयर भी करते हैं। आइए आपको दूसरा इक़्तिबास सुनवाते हैं। Mr. Ambassador, I'm wondering if we could turn now to your region in general, South Asia. So much going on, whether Afghanistan, Pakistan. Let's look at Afghanistan briefly, in which India has many ties, many investments, very positive, irritating to some extent your neighbor Pakistan, but we'll leave that away. We'll leave that aside for a minute. Efforts we know are underway to foster negotiations, for example, between the Taliban and the Afghan government. Does India support these efforts trying to reach, a peace deal and greater long-term stability? Our basic approach has been that we would support any process that contributes to stability in Afghanistan, and also that we would support any process that is an Afghan-led and Afghan-owned process.
वॉइस ऑफ अमेरिका से जैसा कि आपने सुना, हमारे साथी कैरल कैस्ट्रेल का सवाल ये था कि खित्ते की सूरत हाल के में बात की उन्होंने और पाकिस्तान का हवाला देते हुए अफगानिस्तान में भारत की सरमायाकारी और हिमायत का तस्करा किया और सूरत हाल के बारे में उनके नुक्ता नज़र की बात की कि क्या भारत अफगान हुकूमत की तरफ से जो अमन की कोशिशें तालिबान के साथ की जा रही हैं उनकी हिमायत करता है, जिसके जवाब में सफ़ीर अरुण के सिंह ने कहा है कि अफगानिस्तान के लिए भारत हमेशा हर उस अमल की हिमायत करेगा जो अफगानिस्तान में इस्तेहकाम का बायस बन सकता हो। वो कहते हैं कि अफगान क़यादत जो खुद अपने मुल्क में करती है हम उसकी भी हिमायत करते हैं, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी और सलामती के लिए अमन और इस्तेहकाम अफगानिस्तान के लिए अहम और ज़रूरी बात है, क्योंकि माजी में अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए और दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होती आ रही है। उसके बाद सफ़ीर सिंह ने 9/11 के अलमिया के बाद अमरीका की अफगानिस्तान में जारी कोशिशों के तनाजुर में भारत में अफगानिस्तान की माशी सूरत हाल में मदद देने की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि रिवायती तौर पर तो उन्होंने मदद नहीं की, लेकिन तकरीबन $2 अरब से उन्होंने वहाँ पर स्कूल बनाए हैं, हस्पताल बनाए हैं, सड़कें और शाहराहें कायम की हैं। उसके अलावा बिजली फराहम करने के लिए पावर ट्रांसमिशन लाइनें भी लगाई हैं और मकामी कम्युनिटी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। और दूसरे मुल्कों की तरह भारत की अफगानिस्तान में की जाने वाली इमदाद, जो दूसरे मुल्क हैं वो कहते हैं कि भारत की तरफ से जो इमदाद की जा रही है अफगानिस्तान के लिए वो बड़ी मौसर है। राय आमा के जायज़ों से भी मालूम होता है कि भारत अफगानिस्तान में एक पसंदीदा मुल्क है। भारत के वज़ीर आज़म भी अफगानिस्तान का दौरा कर चुके हैं और अफगान पार्लियामेंट से खिताब किया। ये पार्लियामेंट की इमारत भी भारत ने अफगानिस्तान को बनाकर दी थी, तो इसलिए भारत और अफगानिस्तान की तरफ से जो गर्मजोशी भारत को मिलती है उसका इजहार होता है और भारत भी अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करता रहेगा। और आइए अब आखिरी हिस्सा इसका सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के बारे में बात की है। आइए आपको थोड़ा सा सुनवाते हैं और फिर हम अपने तज्ज़ियाकार से राय लेंगे। I would like to conclude by briefly asking you your thoughts about countering violent extremism and terrorism around the world. Not so much from a military standpoint, but combating this so-called narrative, this ideology that we're seeing that one cannot really characterize as religious because it has nothing to do with religion, but people are using religion, particularly Islam, for violent ends. India has a large Muslim population. You're a very peaceful country, an important democracy, the largest democracy in the world. What thoughts do you have with respect to strategies that we can all employ, all countries in the world, to combat this ideology or this narrative that we're seeing take hold around the world, particularly exemplified by ISIS? Well, thank you for asking that question, because if you really look around the world today, the two countries where you see maximum degree of multiculturalism and pluralism are really United States and India. In India's context, many of the world's religions emerged from India: Hinduism, Jainism, Buddhism, Sikhism. और आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये बातचीत क्या हो रही थी। हमारे साथी कैरल ने सफ़ीर अरुण के सिंह से दुनिया में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के बारे में जारी नज़रियाती कशमकश का जिक्र करते हुए भारत में मुसलमान आबादी का हवाला भी दिया और उनका सवाल ये था कि भारत का दाइश और इंतहा पसंदी के बारे में मौक़िफ़ क्या है, जिसके जवाब में सफ़ीर सिंह ने कहा कि दुनिया में भारत और अमरीका वो दो मुल्क हैं जहाँ मजहबी और समाजी तौर पर बेहद डाइवर्सिटी यानी तनव्वुर पाया जाता है। उन्होंने भारत के मुख्तलिफ मज़ाहिर का हवाला देते हुए बात की और भारत में के मुस्बत रवैये का जिक्र किया इस सिलसिले में, क्योंकि वहाँ लोग तनव्वुर की बुनियाद पर इकट्ठे मिलकर रहते हैं। इंतहा पसंदी के हवाले से बात करते हुए सफ़ीर का कहना था कि अहम पैगाम ये है कि तमाम लोग हम आहंगी का मुजाहरा करें, जबकि हमारे इर्द गिर्द मजहबी और समाजी सतह पर बड़ी तनव्वुर है। तो डॉक्टर साहब, आप ये इंटरव्यू सुन रहे थे उनका, जिसमें सफ़ीर साहब ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर काफ़ी तफसील के साथ बात की। हमारे पास ज़ाहिर वक्त इतनी इजाज़त नहीं देता था। अब आप ये बताइएगा कि 21वीं सदी में भारत अमरीका ताल्लुकात की जहत के बारे में क्या कहेंगे? क्विक कमेंट करते चलिए। एक सवाल और मुझे करना आपसे। देखिए, जो अमेरिका और हिंदुस्तान की जो कोऑपरेशन है उसकी वजह ये है कि एक तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और उसके साथ साथ क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो अब एशिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके साथ साथ ज़रूरी हो जाता है कि अमेरिका वहाँ पर अपने एलाइज पैदा करे और एक किस्म की रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करे, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर एशिया में और ख़ास तौर पर पैसिफिक के इलाके में कायम हो सके। इसीलिए अमेरिका और
हिंदुस्तान की कोऑपरेशन बढ़ गई है, उसकी बेसिस ये है कि वो चाइना की पोजीशन को किसी हद तक मॉडरेट करना चाहते हैं ताकि उस इलाके में बैलेंस ऑफ पावर कायम रह सके। अब मुश्किल ये है कि इस किस्म की जो रिलेशनशिप होती है वो टू साइडेड होती है, यूनिलैटरल तो नहीं होती। अब हिंदुस्तान यकीनन ये महसूस कर रहा है कि उसको अमेरिका के साथ कोऑपरेशन तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूरी नहीं कि वो चाइना और दूसरे ममालिक के साथ अपने रिलेशनशिप को खराब कर दे। इसलिए जो बैलेंसिंग होगी उसमें जो पोजीशन आएगी वो नेसेसरली वो नहीं होगी जो कि अमेरिका चाहता है, लेकिन उसका लीनिंग अमेरिका की तरफ हो जाएगी। तो इसलिए इसको किसी और तरीके से देखना चाहिए, ये एक ब्लैक एंड व्हाइट किस्म की सिचुएशन नहीं है। अच्छा जी, वही बात आ जाती है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक अपने मफादात को भी सामने रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब, गुज़श्ता दिनों में पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात में बड़ा उतार चढ़ाव आता रहा, तो इस सिलसिले में जाहिर है कि अब कुछ ऐसे भी इशारे मिले हैं जिसमें दोनों मुल्कों के मौक़िफ़ में कुछ नरमी का रुझान भी मिलता है। आने वाले दिनों में इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की जहत आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इन दोनों ममालिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी गवर्नमेंट कोई पोजीशन लेना चाहती है तो उसको लोकल फोर्सेस और लोकल इंटरेस्ट ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। जब तक ये दोनों मुल्क अपने मुल्कों के अंदर कोऑपरेशन पैदा करने के लिए एक कॉमन पोजीशन नहीं बनाएंगे, उसके बगैर ये नामुमकिन है कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे के नजदीक आने के काबिल होंगे। याद रहे कि ये दोनों मुल्क नेचुरल एलाइज होने चाहिए, क्योंकि इनके कल्चरल और दूसरे रिलेशनशिप ऐसी हैं कि ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं और इनको करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि दोनों ममालिक में, अब खास तौर पे हिंदुस्तान में आप देखिए कि वहाँ पर जो नई गवर्नमेंट बनी है वो राइटिस्ट किस्म की गवर्नमेंट है, वो ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ग्रुप से सपोर्ट लेती है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कि वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करे। तो जब तक इंटरनली ये ममालिक के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए एक कॉमन पोजीशन पैदा नहीं होगी, इस किस्म की चपकलिशें और इस किस्म की मुश्किलात चलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वाशिंगटन से डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, हमारे प्रोग्रामों का बेहद मुमताज़ नाम। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का तज्ज़िये का बहुत शुक्रिया। आपसे मेरी फिर भी बात होगी। तो अब हम बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ पहुंच चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम जहां रंग आप सुन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान से एक और हमारे प्रोग्रामों का मुमताज़ नाम है मोहसिन रज़ा खान का। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। हमारे पास पाकिस्तान से कुछ खबरें हैं तो हम चाहते थे कि आपसे उसका तज्ज़िया कुछ लें। पाकिस्तान में भट्टा मजदूरों के हुकूक के लिए काम करने वाली खातून है जो कि बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फाउंडेशन की सदर भी हैं। उनका नाम सैयदा गुलाम फातिमा है, जो वो अरोरा प्राइज़ के लिए नामजद 4 हतमी उम्मीदवारों में से एक हैं। इन 4 उम्मीदवारों में से अब एजाज़ के लिए किसी एक का इंतखाब कर लिया जाएगा। तो ये इनका, जैसे कि हमने बताया, ये बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान नामी तंजीम की सरबराह भी है और उनकी तंजीम भट्टा मजदूरों के लिए काम करती है। हम अपने सुनने वालों को ये भी बताते हैं कि गुलाम फातिमा को इससे पहले न्यूयॉर्क में ग्लोबल सिटीजनशिप अवार्ड से भी नवाजा गया था और ये अवार्ड साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की तंजीम क्लिंटन फाउंडेशन की जानिब से उन अफराद को दिया जाता है जो अपनी फिक्र और कायदाना सलाहियतों के जरिए दरपेश मसाइल का हल ढूंढकर मुआशरे में पायदार और मुस्बत तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं। वो खुद क्या कहती हैं, थोड़ी सी एक मिनट के लिए आपको एक बातचीत सुनवाते हैं और फिर मोहसिन साहब से बात करते हैं। पाकिस्तान में भट्टा मजदूरों के हकूक़ के लिए काम करने वाली खातून कारकुन सैयदा गुलाम फातिमा अरोरा प्राइज़ के लिए नामजद 4 हतमी उम्मीदवारों में से एक हैं। उन 4 उम्मीदवारों में से अब एजाज़ के लिए किसी एक का इंतखाब किया जाना है। सैयदा गुलाम फातिमा बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान नामी तंजीम की सरबराह हैं। उनकी तंजीम भट्टा मजदूरों के हकूक़ के लिए कई साल से सरगर्म है। आर्मीनिया में नस्ल कुशी से बच जाने वालों की याद में अरोरा प्राइज़ कायम किया गया था और यह एजाज़ हर साल उन शख्सियात को दिया जाता है जिनकी खिदमात के इंसानी ज़िंदगियों पर गैर मामूली असरात मुरतब हुए हैं। ये एजाज़ जीतने वाले को 1 लाख अमरीकी डॉलर की ग्रांट दी जाती है। एजाज़ देने की तकरीब 24 अप्रैल को आर्मीनिया में होगी। गुलाम फातिमा ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें 2 माह कबल ईमेल के जरिए ये इतला मिली थी कि इस एजाज़ के लिए उनके काम पर भी गौर किया जा रहा है। ये 100 लाइव अरोरा प्राइज है
اور مجھے میرا خیال ہے 2 ماہ پہلے ایک اطلاع ملی تھی بذریعہ ای میل کہ مجھے اس ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا جا رہا ہے. ان کا ایک جو پروسیس ہے وہ سارا پروسیس ہے، اس میں سے مجھے پتا چلا کہ میں پہلے راؤنڈ میں اس کو آ گئی ہوں ون کر کے نیکسٹ اس کے لیے. دیکھیں یقیناً چاروں لوگ جو ہیں وہ یہ ابھی آپ سن رہے تھے غلام فاطمہ خود بتا رہی تھیں کہ کیا ساری صورتحال ہوئی، کس طرح ان کو اس کے بارے میں معلومات ملی. جیسے جیسے اس بارے میں مزید تفصیل ہوگی آپ کو ضرور بتائیں گے. اب ہم خان صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جبری مشقت کے خاتمے کے لیے کافی عرصے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، مختلف حقوق کے لیے، انسانی حقوق کے لیے کافی تنظیمیں بھی وہاں پر ظاہر ہے کہ مصروف عمل ہیں. آپ یہ فرمائے گا کہ مختلف شعبوں میں جب ایسی کوششوں کو سراہتے ہوئے عالمی سطح پر کسی مقامی تنظیم کی یا مقامی افراد کی پذیرائی کی جاتی ہے یا ان کو اعزاز ملتے ہیں، تو کیا اس مقصد کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں کو کس حد تک سپورٹ ملتی ہے؟ جی خان صاحب، محسن رضا خان صاحب ہمیں سن رہے ہیں کیا؟ جی خان صاحب، آپ کی آواز آ رہی؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ میرا خیال ہے شاید ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے کیا؟ تو چلیے ہم اتنی دیر میں آپ کو یہ بتاتے ہیں، جیسا کہ وہ خود بتا رہی تھیں غلام فاطمہ، وہ کہتی ہیں کہ اعزاز کی حالیہ نامزدگی ان کی سال بہ سال کی کوششوں کا اعتراف ہے. انہوں نے یہ بھی کہا، وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر انہوں نے 80,000 سے زائد بھٹا مزدوروں کو غلامی سے نجات دلا کر ان کو آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا موقع بھی فراہم کیا ہے. وہ خود بھی ماضی میں اینٹیں بنانے کا کام خود سے کرتی رہی تھیں اور ان کو اپنے کام کے دوران کئی مرتبہ تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر پھر انہوں نے اپنے جیسے اور مزدوروں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے یہ تنظیم قائم کی. جی خان صاحب، آپ کی لائن شاید ڈراپ ہو گئی تھی، تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے جب اعزاز ملتے ہیں انفرادی سطح پر یا تنظیموں کو، تو اس سے جو اس قسم کے حقوق کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو آگے بڑھنے میں کس حد تک جو ہے یہ محرک آگے بڑھانے کی کوششوں کو سپورٹ ملتی ہے؟ جی یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے جو کہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں اور شہروں کے مضافاتی علاقوں میں ہے، اور بانڈڈ لیبر کا جو ایشو ہے یہ بہت عرصے سے جو ہے وہ میڈیا کا اس پہ اور این جی اوز کا فوکس رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. اب پنجاب نے بھی کی ہے کہ جو بانڈڈ لیبر کے بچے ہیں جو کہ بھٹا اس پہ خشت پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کئی جگہ چھاپے مارے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو اعزازات ہیں اس کے نتیجے میں یہ ایشوز جو ہیں ہائی لائٹ ہوتے ہیں، اور حکومتوں کی اور دیگر جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کی توجہ ایسے ایشوز کے اوپر مرکوز ہوتی ہے. اچھا، آج کل پاکستان میں ایک اور بھی بات ہے کہ پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں منگل کے روز ایک قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں حکومت سے کہا گیا کہ ہولی، دیوالی اور ایسٹر کے تہواروں کے موقع پر ملک بھر میں آباد دیگر مذہبوں سے تعلق رکھنے کے لیے تعطیل کا اعلان کر دیا جائے. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے بارے میں بھی کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، خواتین کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے مسئلے کو بھی اٹھایا جا رہا ہے. تو اقلیتوں کے لیے کوششیں جو کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ابھی آپ نے یہ تو بتایا. جی میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پہلے بھی ایک اویئرنیس موجود ہے، اور حکومتی سطح پہ اس حوالے سے جو ہے پہلے بھی اقدامات کیے جاتے رہے ہیں. خود پنجاب میں اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں کرسمس کے موقع پر جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کے لیے وزیر پنجاب اور دیگر حکومتیں جو ہیں ان کے لیے کچھ رقوم کا اعلان کرتی ہیں اور اس کے چیک بھی دیے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے یہ بھی ایک قسم کی سپورٹ ہے پاکستان میں جو اقلیتوں کے لیے اقدامات کیے جانے کے حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں اس کے لیے. اچھا، اور اس سے نہ صرف جی خان صاحب، جی میں کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہی ذرا ملائیے گا، آپ کا میڈیا سے بہت تعلق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے تمام جو وہ مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کو سامنے لانے کے لیے میڈیا بھرپور طور پر اپنی کوشش کر رہا ہے؟ جی میڈیا نے ہمیشہ ان ایشوز کو جو تھا وہ نمایاں طور پہ پیش کیا، جس میں جیسے کہ بانڈڈ لیبرز ہے، خواتین کے ایشوز ہیں، چائلڈ لیبر کا ایشو ہے، مینارٹیز کے ایشوز ہیں. تو میڈیا کا ہمیشہ فوکس رہا ہے، اور اب یہ اچھی بات ہے کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی اس کے اوپر
संजीदगी से तवज्जो दे रहे हैं और वो इन इश्यूज को इश्यूज के तौर पर ले रहे हैं। तो अच्छा जी, ये मुझे बताइएगा कि एक मखसूस माइंड सेट और सोच आ गई हुई है पाकिस्तान के मुआशरे में, उसको तब्दील करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं मीडिया की सतह पर और हुकूमत की सतह पर, क्या आप उनसे मुतमईन हैं? आखिरी हमारे पास 30 सेकंड्स। जी, मैं समझता हूँ कि देखें, पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट है उसमें जो जिस तरीके की नुमाइंदगी है उससे हमें मुतमईन होना चाहिए कि इस माइंड सेट की कोई खास नुमाइंदगी नहीं है और लोग इनको हमेशा इलेक्शंस के अंदर जो है वो रिजेक्ट करते रहे हैं। और पाकिस्तान में लोग जो हैं वो रोशन ख्याल लोग हैं, वो जमहूरियत पसंद लोग हैं, वो ख्वातीन के, अक़लियतों के, बच्चों के हकूक़ के ऊपर यकीन रखते हैं और इसी हवाले से पाकिस्तान के लोगों ने हमेशा अपना वोट भी दिया और मैंडेट भी दिया है हर आने वाली हुकूमत को। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अफसोस है कि थोड़ा सा लाइन कट गई और हम ज़्यादा बात नहीं कर सके खान साहब से। आपका वक्त का बहुत शुक्रिया, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। आज के प्रोग्राम जहां रंग का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। बहजत को इजाज़त दीजिए, आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी। हमसे राब्ते में रहिए, हमारे प्रोग्राम सुनते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थी और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।